ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر آصف ضیاء اختر کے ساتھ اینٹی نیٹل وزٹس کے بارے میں. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کم از کم جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا جو بہت دور دراز کے علاقوں میں ہوتے ہیں ان کے معاملے میں 3 وزٹس تو ایسے ہیں جو کہ ہونے ہی چاہیے ڈیورنگ پریگننسی. اسی طرح سے آپ نے پروگرام کی ابتدا میں تذکرہ کیا تھا کہ ادویات جو خواتین استعمال کر رہی ہوتی ہیں، مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف دوائیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے خطے میں سیلف میڈیکیشن بھی بہت عام ہے. جی ہاں. تو ڈیورنگ پریگننسی کچھ خاص قسم کی دواؤں پر پابندی ہوتی ہے کیا؟ جی ہاں، ویری مچ سو. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ فرسٹ 3 منتھس میں بچے کی فارمیشن ہو رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آرگینوجینیسس ہو رہی ہے. اس ٹائم پیریڈ میں موسٹلی دوائیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں لینی چاہیے. اگر سر میں درد بھی ہے تو اس کے لیے بھی ہم سمپل پیناڈول دیتے ہیں، پونسٹن ہم دینا پسند نہیں کرتے. اور رہا اینٹی بایوٹک کا سلسلہ، کیونکہ اینٹی بایوٹک ہمارے کچھ سیٹ اپ ایسا ہے کہ اینٹی بایوٹک کا لینا بڑی ایک عام سی بات ہے. اینٹی بایوٹک، دا چوائس آف دا اینٹی بایوٹک شوڈ بی ویری کیئرفلی. ویبرامائسن ہم بالکل دینا پسند نہیں کرتے ارلی پریگنینسی کے اندر. سپروفلاکسسن، جتنی بھی کینولونس ہیں وہ بالکل نہیں دی جاتی. جو آئی تھنک دا بیسٹ بات یہ ہے کہ یہ جان لینا کہ کون سی ڈرگ سیف ہیں پریگنینسی میں. ایمپیسلین از سیف، اور جو ہیں ہمارے یہ سیفالوسپورین آر سیف. اس کے علاوہ جو بھی ڈرگس ہیں ان کے لیے ان کو ایک نظر ان پہ ڈالنی چاہیے کہ ویدر دس ڈرگ از سیف ان پریگنینسی اور ناٹ. تو آئی تھنک ہمارے جی پیز کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ کون سی ڈرگ سیف ہے ارلی پریگنینسی میں اور کون سی ڈرگ سیف نہیں ہے ارلی پریگنینسی. سو مچ سو کہ اگر ہم ان کو اینٹی ایمیٹک بھی دیتے ہیں، ان کو نوزیا وامٹنگ روکنے کے لیے بھی کچھ دوا دیتے ہیں، تو وہ اس میں بھی بہتر ہے کہ احتیاط بڑھتی جائے. اگر زیادہ کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، زیادہ ان کو نوزیا ہے، زیادہ ان کو وامٹنگ ہے، تو دوا استعمال کریں. اگر دے کین ڈو وداؤٹ دی میڈیسن، سو مچ دی بیٹر. اشرف صاحب، اسی طرح سے مختلف پروسیجرز بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایکس ریز کا معاملہ بھی سامنے آتا ہے، خاص کر ٹراما وغیرہ کے کیسز میں، کہ اگر خاتون گر گئی ہوں یا اس طرح کے سلسلے میں. تو فرسٹ ٹرائمسٹر کی یا پہلے 3 مہینے کی اگر بات کی جائے، جس کے اندر آپ نے بتایا کہ بچہ بن رہا ہوتا ہے، اس کے اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، اس دوران کیا ایکس ریز وغیرہ کا عمل بھی منع ہے؟ جی ہاں، ایبسولیوٹلی. ایکس رے ریڈیشن از ناٹ الاؤڈ ارلی ان پریگنینسی. اگر کسی وجہ سے بہت ہی ضرورت اشد پڑ گئی ہے ایکس رے کرنے کی، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو لیڈ شیٹ سے یوٹرس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور ڈیولی پروٹیکشن کے بعد ایکس رے کرنے کی اجازت ہوتی ہے. ادروائز ہم ایکس ریز الاؤ نہیں کرتے پریگنینسی میں. اینڈ دا سیم از فار دا چیسٹ ایکس رے. اگر کسی وجہ سے کسی کو ٹوبرکلوسس ہے یا کچھ ہے اور ایک دم چیسٹ ایکس رے کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو سارے ایکس رے ڈپارٹمنٹس میں لیڈ شیٹس ہوتی ہیں، اس سے ایبڈومن کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ایکس رے کرنے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے بھی پروٹیکٹڈ ایکس ریز بھی مجبوری میں نکالے جاتے ہیں؟ جی ہاں، مجبوری میں نکالے جاتے ہیں، ایز اے میٹر آف فرسٹ چوائس نہیں ہوتی. اگر سپوزنگ کوئی ایسی پرابلم ہے جو الٹرا ساؤنڈ سے جس کے ہمیں جواب مل سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کریں گے بجائے اس کے کہ ہم ایکس رے کریں. ڈاکٹر صاحب، بلڈ گروپنگ کو بھی خاصی اہمیت دی جاتی ہے اینٹی نیٹل وزٹس میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو بلڈ گروپ ہر ایک کا ہونا چاہیے. پریگنینسی میں ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت کیا مسئلہ درپیش آ جائے گا، کس وقت پیشنٹ کوئی بلیڈ کرنے لگے گی، کسی کو ابارشن ہو جائے گا. جی. لیکن اس کے کچھ اور بھی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمیں بلڈ گروپ ہر پریگننٹ عورت کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہمیں پتہ ہے بلڈ گروپ کے ساتھ ساتھ ریسس فیکٹر بھی اس کے ساتھ موجود ہے. بلڈ گروپ اے بی وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ریسس فیکٹر کی بڑی سگنیفیکنس ہے. اگر وہ ایک عورت ریسس نیگیٹو ہے، جو کہ 12% پاپولیشن جو ہے وہ 80% تو ریسس پازیٹیو ہوتے ہیں، 12 جو ہے وہ ریسس نیگیٹو ہوتے ہیں. جی. تو اب اگر ریسس نیگیٹو پیشنٹ از میریڈ ٹو اے ریسس پازیٹیو ہسبینڈ، تو جو فیٹس ہے وہ فیٹس جو ہے وہ پازیٹیو ہی ہے. جی. فیٹس از ریسس پازیٹیو. تو اگر اس وقت ایبارشن ہو گیا اور بلڈ گروپ نہیں ہوا، تو جو ریسس پازیٹیو سیلس ہیں وہ میٹرنل سرکولیشن میں چلے جائیں گے، اور میٹرنل سرکولیشن میں جا کے وہ وہاں پہ اینٹی باڈیز بناتے ہیں. بہت دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے
کہ ارلی پریگننسی تھی, 2 months تھی اور پیشنٹ ریسس نیگیٹو تھی, بلڈ گروپ ہوا نہیں تھا, پیشنٹ آئی, داخل ہوئی, ابارشن ہوا, پیشنٹ گھر چلی گئی. نو بڈی نیو کہ پیشنٹ واز ریسس نیگیٹو. اور ریسس نیگیٹو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ سینسٹائز بھی ہو گئی آر ایچ اینٹیجن کو. اب وہ جو دوسری دفعہ پریگننٹ ہو کے آئی تو پتہ چلا کہ یہ تو پیشنٹ سینسٹائز ہوئی بھی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس میں اس کے اپنی بلڈ گروپ کی وجہ سے یا مس میچنگ کی وجہ سے پرابلمس. ہاں, اس کے وہ جو اینٹیجنس تھے, فادر کے جو اینٹیجنس تھے وہ مدر میں چلے گئے اور جا کے انہوں نے اینٹی باڈیز بنا لی. اچھا, دس کین ہیپن ان ابارشن, دس کین ہیپن ان ایکٹوپک پریگننسیز, دس کین ہیپن ود اینی ٹروما ٹو دی پریگننٹ یوٹرس, جہاں پہ تھوڑے سے سیلز پلیسنٹا جہاں سیپریٹ ہو جائے اور تھوڑے سے سیلز جو ہیں وہ ہیمریج ہو جائے اور سیل جو ہے میٹرنل سرکولیشن میں چلے جائے. ایسے میں پھر کیا جاتا ہے جب ماں کا بلڈ گروپ نیگیٹو ہو اور والد کا پازیٹیو ہو, جس کی وجہ سے بچے میں پازیٹیو آنے کے چانسز ہوں؟ دیکھیے, ویسے تو کچھ نہیں کیا جاتا. ویسے تو ہم ان کو جو ایک نارمل ریسس نیگیٹو پیشنٹ ہے, ہم ایک 28 ویکس میں ان کو اینٹی ڈی لگاتے ہیں, پھر ان کو ہم جو ہے ٹورڈز دی اینڈ آف دی پریگننسی لگاتے ہیں, اور پھر ایک ودن 72 hours آفٹر دا ڈلیوری لگاتے ہیں, تاکہ وہ جو اینٹیجن ہے اس کو اینٹی باڈیز جا کے نیوٹرلائز کر دیں. یعنی یہ ایک خاص دوا لینے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے ڈیورنگ پریگننسی؟ جی ہاں, ڈیورنگ پریگننسی ان کو اینٹی ڈی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن میں دوبارہ ریفر بیک کروں گی کہ وہ پیشنٹ جن کے ابارشنس ہوئے ہیں, ارلی پریگننسی تھی, یہ ایکٹوپک ہوئی ہے ان کی, یا کسی وجہ سے ان کو چوٹ لگنے سے یا کسی وجہ سے جو ہے کوئی اندر یوٹرس کے اندر کوئی بلیڈنگ ہو گئی ہے, ان پیشنٹ کو ہمیشہ ڈوز آف اینٹی ڈی لگنی چاہیے بیفور دے گو ہوم فرام دا ہاسپٹل, تاکہ ایبارشن کے بعد جو بھی سیلس سسٹم میں انفیوز ہو گئے ہیں وہ سیل شوڈ بی ٹیکن کیئر آف ود دی اینٹی باڈی انجیکشن, اور وہ سیلس شوڈ بی کلڈ بیفور شی بیکمس پریگننٹ again. But that should be done there and then within 72 weeks. Within 72? Within the 72 hours after the, sorry, I beg your pardon, 72 hours after the abortion or after the ectopic or after the delivery. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر اینٹی نیٹل وزٹس کے بارے میں مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.